السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 120، آل عمران پارہ نمبر 4، آیت 96 تا 99۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا یقیناً وہی ہے جو مکہ میں ہے، بہت بابرکت اور جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور جو کوئی اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا، اور اللہ تعالی کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج ہے۔ جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھے، اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ تعالی تمام جہانوں سے بہت بے پرواہ ہے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ تعالی کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہو، جبکہ اللہ تعالی اس پر پوری طرح شاہد ہے جو تم کرتے ہو۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم اللہ تعالی کے راستے سے اس شخص کو کیوں روکتے ہو جو ایمان لے آیا؟ تم اس میں کوئی نہ کوئی کجی تلاش کرتے ہو، حالانکہ تم گواہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں جو تم کر رہے ہو۔ ان اولا، بلا شبہ پہلا، بیتن گھر، وضع جو مقرر کیا گیا، للناس لوگوں کے لیے، للذی البتہ وہ ہے جو ببکہ تھا مکہ میں ہے، مبارکن بڑی برکت والا، وہدن اور ہدایت ہے، للعالمین جہانوں کے لیے، فیہ اس میں آیاتن کئی نشانیاں ہیں، بینات واضح، مقام ابراہیم مقام ابراہیم، ومن اور جو کوئی داخلہ داخل ہوا اس میں، کانا وہ ہو گیا،
آمینہ امن والا، وللہ اور اللہ تعالی ہی کے لیے ہے، علی الناس لوگوں پر، حج البیت بیت اللہ کا حج کرنا، من جو کوئی استطاع طاقت رکھے، الیہ اس کی طرف، سبیلا راستے کی، ومن اور جس نے کافرا کفر کیا، فإن اللہ تو بلا شبہ اللہ تعالی، غنی بڑا بے پرواہ ہے، عن العالمین سارے جہانوں سے۔ قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لما کیوں، تکفرون تم کفر کرتے ہو، بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، واللہ اور اللہ تعالیٰ، شہید گواہ ہے، علی ما تعملون ان پر جو تم کرتے ہو۔ قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لما کیوں، تصدون تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے، من اس کو جو آمنا ایمان لایا، تبغونہا تم ڈھونڈتے ہو اس میں، ایواجا کجی، وانتم جبکہ تم شہداء گواہ ہو، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بغافل غافل بے خبر، اما تعملون اس سے جو تم کرتے ہو۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ان آیات بینات کے اندر بھی اللہ وحدہ لا شریک نے یہودیوں کے شبہے کا جواب دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے شام کی طرف ہجرت کی اور ان کی اولاد میں سے تمام انبیاء ہوئے، اور یہ کہ ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، اور مسلمانوں نے بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبے کو قبلہ کیوں بنا لیا۔ یہ تھا یہودیوں کا شبہ، یہودیوں کا اعتراض، اور یہودیوں کے گمراہ کرنے کے تعلق سے پراپیگنڈا۔ عام لوگوں کو وہ گمراہ کرنے کے لیے کہتے کہ اگر یہ پیغمبر ملت ابراہیم پر ہوتے تو بیت المقدس سے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کیوں پھیرا، یہ کیسے ملت ابراہیم کے متبع ہو سکتے ہیں۔ تو یہودیوں کے ان شبے کا اللہ کے قرآن نے جواب دیا کہ دنیا میں سب سے پہلا عبادت خانہ تو وہ کعبہ ہے، سب سے پہلا عبادت خانہ کعبہ ہے، جسے اللہ نے شرف قبولیت بخشا، اور یہ کہ یہ دور جاہلیت سے ہی محترم چلا آ رہا ہے۔ اگر کعبہ بیت اللہ میں کسی کے باپ کا قاتل بھی داخل ہو جاتا تو وہ اس سے کوئی تعرض نہ کرتا، اور یہاں کعبہ بیت اللہ میں ہی مقام ابراہیم یعنی وہ پتھر ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہی اس کے بانی ہیں۔ اس پتھر پہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بیت اللہ کی بنیادیں اوپر کو اٹھائیں، اور یہی کعبہ بیت اللہ مسجد حرام ابراہیمی قبلہ ہے، کیونکہ بیت المقدس کی تعمیر کعبۃ اللہ سے 40 سال بعد ہوئی۔ تو یہودیوں کے ان شبے کا جواب دیا گیا کہ زمین پر لوگوں کے لیے جو پہلا گھر مقرر کیا گیا یعنی عبادت کے لیے، وہ تو مکہ میں ہی ہے، تو پہلا عبادت خانہ وہ مکہ ہی ہے، بیت اللہ ہی ہے۔ ابو ذر بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام سے میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ پیارے نبی نے جواب دیا، مسجد حرام یعنی کعبہ بیت اللہ۔ پوچھا پھر کون سی؟ آپ نے فرمایا پھر مسجد اقصیٰ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کے درمیان مدت فرمایا کہ وہ 40 سال ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3366۔ تو یہاں بھی اللہ نے یہودیوں کا رد کر دیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے کعبہ بیت اللہ کے حج کے تعلق سے فرمایا کہ بیت اللہ کا حج لوگوں پر فرض ہے، لوگوں پر فرض ہے،
جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھے۔ تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ زاد راہ اور سواری، آنے جانے کے لیے خوراک ہے اور سواری کا انتظام ہے، تو ایسے بندے پر حج فرض ہے، اور ہر مومن مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ تو جس کے پاس راستے کا سامان، سفر خرچ اور سواری ہے، تو اس بندے پر زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج فرض ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ ترمذی میں 812 نمبر کی یہ روایت، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح الترغیب میں حسن قرار دیا ہے۔ تو راستہ پر امن ہو۔ پیارے نبی علیہ السلام نے حج بیت اللہ کے حوالے سے فرمایا اور دیگر ارکان اسلام کے حوالے سے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس بات کی گواہی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ اسی طرح نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور بیت اللہ کا حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ صحیح بخاری، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں۔ 1337، ہر عاقل و بالغ مسلمان پر جو کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، پیارے بھائیوں بہنوں، اس پہ زندگی بھر میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو کروڑ دولت کے مالک ہوتے ہیں لیکن حج نہیں کرتے، تو ان کی تعلق سے بھی بڑی شدید وعید آئی ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو پھر اس سے کفر کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے پرواہ، یعنی صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اگر وہ حج نہیں کرتا تو وہ کافر ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص حج کی طاقت رکھے اور حج نہ کرے تو اس پر برابر ہے کہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، بھلے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ تو معلوم ہوا کہ حج ہر مسلمان پر صاحب استطاعت ہونے کی صورت میں فرض ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جس پر حج فرض تھا، سستی ہوئی جو بھی ہوا، وہ حج نہ کر سکا اور وہ مر گیا، تو اس کی میراث میں سے حج ادا کیا جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، فقد اللہ فہو احق بالقضاء، اللہ تعالیٰ کا قرض ادا کرو کیونکہ وہ پورا کیے جانے کا زیادہ حقدار ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6699، مسلم 1148۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حج ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اگر کوئی بوڑھا اپاہج اور ایسی صورتحال میں ہے کہ دائمی مریض ہے یا بڑی عمر کا کمزور بوڑھا ہے جو سفر کی طاقت نہیں رکھتا، تو اس کے تعلق سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی فرماتے ہیں کہ خثعم قبیلے کی ایک عورت آئی اور آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر جو فریضہ حج ہے، میرے باپ پر بھی اس حال میں آیا ہے کہ میرا والد بہت بوڑھا ہے، وہ سواری پر، اونٹ پر، گدھے پر، گھوڑے پر جم کر بیٹھ نہیں سکتا، مطلب کہ وہ بیت اللہ تک سفر کرنے جتنی اپنی کمزوری اور بڑھاپے کی وجہ سے حج نہیں کر سکتا۔ تو کہنے لگی کہ کیا میں اپنے باپ کی طرف سے حج کروں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1855۔ اسی طرح دیگر روایات کے اندر حج بدل وہی کرے گا، کسی کی طرف سے حج وہی کرے گا جو اپنا حج یا عمرہ پہلے کر چکا ہو، پھر وہ کسی اور کی طرف سے حج عمرہ کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہو جبکہ تم تو گواہ ہو، اور
فرمایا کہ تم اللہ کے راستے سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو جو ایمان لے آ چکے ہیں، اور تم کجی تلاش کرتے ہو، اور یاد رکھ لو یہودیوں عیسائیوں، اللہ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اب اللہ نے اہل کتاب کے شبہات کی تردید کے بعد انہیں ڈانٹ پلائی۔ ایک تو خود ایمان نہیں لاتے ہو، دوسرے جو ایمان لا چکے ان کے تعلق سے فتنے اور شوشے پیدا کر کے انہیں حق سے ڈگمگانا چاہتے ہو۔ اور یاد رکھ لو کہ اللہ جب ان تمام اعمال تمہارے سے واقف ہے تو گندے اعمال کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ کل قیامت کے دن میں اللہ کے ہاں جہنم کی صورت میں عذاب ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔